بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانہ میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا۔ لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا، سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے۔ یہ سوچ کر بہوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش کے تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا۔ کوئی بھوک سے بےتاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ آواز آئی، جلدی سے آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں۔ انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، وہ بہرحال کرتے کیا؟ انکار کرنے کی تو کوئی وجہ تھی نہیں، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے۔ آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں آج تم سب لوگ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ نے کہا، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا، آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی، باخدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹک ٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں صحیح صحیح بتا دینا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کیا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بحیرہ نے ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بحیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا
اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بخیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری کی ساری باتیں کہہ گیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لکھا ہوا نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بخیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگو ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوجتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوجتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے حکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شرعیت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بند جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ اقاضا مجنا اور ذل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا۔ نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوئے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہم آہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کے ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے۔ اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو
آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی طرح سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھی، بچوں نے تہمند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، آپ نے اپنے تہبند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام ہوتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی للکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں، پھر جاؤں گا۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا تھا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر حرف آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہ لہو و لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگی، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ دادے عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدان میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا،
آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی اور روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پال سکیں اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، اگر کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں، وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھیں۔ ابو طالب نے کہا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنا پسند کرو گی؟ خدیجہ نے کہا، آپ کسی غیر کے لیے کہتے تب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے، ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا حتیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو جو فرمائشیں کی تھیں اور جو جو سامان منگائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی اس مشغولیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے کہ ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب نے کہا، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ نے کہا، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟
मैसरा पे कुछ घबराहट सी तारी हुई। बोला, आंखें स्याह और चौड़ी हैं, सफ़ेद हिस्से में हल्के सुरख डोरे हैं, पलकें स्याह और बारीक हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी हैं जो आंखों का हुस्न दोबाला करती हैं। नस्तूर, जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के लिए पर तोल रहा था, बोला, मैसरा, ये जवान जो इस दरख्त के नीचे ठहरा है, इसमें ये खूबियाँ हैं, वो आखिरी नबी ही हो सकता है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसकी कौम में जो मज़ाहब राइज थे उनके बारे में सवालात करने लगा। वो चाहता था इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात मालूम हों और अंदाज़ा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इन मज़ाहब का क्या मुकाम और कितना एहतराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की तरदीद की और उनसे बेजारी ज़ाहिर की। खुद उसका मज़हब ईसाई था। उसने उसके बारे में सवाल किया। उसमें जो अच्छाइयाँ या खराबियाँ थीं सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दी।